آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. دنیا کی زندگی بالآخر ختم ہو جائے گی اور ہم سب کو اچھے یا برے، نیک یا بد، جیسے بھی ہیں، سب کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. پھر وہاں حساب و کتاب کا سلسلہ قائم ہوگا. خاص اللہ ذوالجلال والاکرام کی عنایت اور فضل سے کچھ بچ جائیں گے اور کچھ بد نصیب پکڑے جائیں گے. جو بچ جائیں گے ان کے لیے جنت اتنی شاندار ہے کہ کبھی اس سے نکلنا نہیں چاہیں گے، اور جو پکڑ لیے جائیں گے ان کے لیے جہنم اتنی دردناک ہے جس میں چند لمحے گزارنا بھی انسانی طاقت سے باہر ہے. میرے عزیز بھائیوں، وہ حساب و کتاب کا سارا عمل قائم ہوگا انسان کی دنیا کی زندگی کے گزرے ہوئے ماہ و سال کے مطابق. اب یہاں کیا کرتے رہے، کس چیز کی پیروی کرتے رہے، آپ کے لیے معیار زندگی کیا تھا، یہ ماہ و سال جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا کیے، یہ آپ کیسے گزار کے گئے، مال و دولت کتنی ہے، جاہ و حشمت کس قدر زیادہ ہے، دنیا میں عزت اور شہرت کتنی ہے. یہ ساری چیزیں بے حقیقت ہیں، انسان کے لیے نقصان کا باعث تو ہو سکتی ہیں، آخرت میں یہ چیزیں انسان کے لیے فائدے کا باعث نہیں ہیں. صرف اس صورت میں یہ فائدہ دے گی جب آپ کی زندگی کا اصل مقصد نہ دولت تھی، نہ شہرت تھی، نہ عزت تھی، آپ گالیاں کھاتے رہے، آپ فاقہ کشی کرتے رہے، دنیا میں کوئی آپ کو جانتا نہیں تھا، اس قدر گمنام رہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کرتے رہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے مطابق آپ جیتے رہے، تو پھر یہ دنیا کی دولت تھوڑی یا زیادہ جو تھی آپ کے پاس، یہ آپ کے لیے کارآمد ہے. اور بہت زیادہ دولت ہو، زمین کو بھر دینے کے برابر دولت آپ کو مل جائے، اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت و فرما برداری آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو یاد رکھو اللہ کی قسم یہ دولت فتنہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے دور ہوتے جائیں گے لوگ، ویسے ویسے مشکلات اور مصیبتیں زیادہ ہوں گی، ویسے ویسے فتنے اور آزمائشیں بڑھتی جائیں گی. ایسی مصیبتوں میں، ایسے پریشانیوں میں کہ جب بے پناہ قسم کے فتنے موجود ہوں، عقیدے میں فتنے ہیں، فکر و نظر کے فتنے ہیں، علم کے نام پہ فتنے ہیں، سیاست کے نام پہ فتنے ہیں، مذہب کے نام پہ فتنے ہیں. ہمارے پاس ان مصیبتوں سے بچنے کا صرف ایک رستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. داڑھوں کے ساتھ میری شریعت کو، میرے صحابہ کے طرز عمل کو پکڑو. علیکم بسنتی، میری سنت، میرا طریقہ، میرا دین، میری شریعت، اور اس کی بہترین اور جامع ترین تعبیر اور پریکٹیکل اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں ہیں. انہیں مضبوطی سے پکڑو، تم ان فتنوں سے، ان اختلافات سے، ان مصیبتوں سے بچ جاؤ گے. اور پکڑنا کیسے ہے؟ عضوا علیہا بالنواجذ، تشبیہ بیان کی ہے، داڑھوں کے ساتھ پکڑو. آج میں درخواست کروں گا اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے، اس پہ تجربہ کر کے دیکھنا، داڑھ کے ساتھ کوئی چیز پکڑی جائے تو پھر کوئی اور چیز پکڑنے کی گنجائش نہیں رہتی. آپ کوئی اور پکڑنا چاہیں گے وہ پہلے والی گر جائے گی. اور جسم میں پکڑنے کے اعتبار سے مضبوط ترین حصہ داڑھیں ہیں. اتنا مضبوطی سے پکڑو کہ داڑھیں ٹوٹ تو جائیں لیکن
شریعت چھوٹنے نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، لوگوں اعمال صالحہ میں جلدی کرو، فستکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب فتنے اتنے زیادہ ہوں گے جیسے رات کی تاریکیاں ہوتی ہیں، اندھیری رات ہے جس میں روشنی نہیں ہے، جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے رات اپنے پر پھیلاتی ہے، ابتدا میں تاریکی تھوڑی کم ہوتی ہے، جیسے جیسے رات بڑھتی ہے ویسے ویسے تاریکی بڑھتی ہے، جیسے جیسے یہ امت بہترین زمانے سے خیر القرون سے دور ہوتی جائے گی ویسے ویسے فتنے بڑھتے جائیں گے، ویسے 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 زیادہ ہوں گی۔ بادروا بالاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ میں جلدی کرو، جو آج مہلت اور موقع میسر ہے کل کے انتظار میں اسے ضائع نہ کرو، معلوم نہیں کل کیسا آئے گا، کل تیرے پاس عمل کی توفیق رہے گی نہیں رہے گی، معلوم نہیں کل کیسا آئے گا، تیرے لیے حالات بندگی کے لیے سازگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، معلوم نہیں کل کیسا آئے گا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کقطع اللیل المظلم، رات کی تاریکیوں کی طرح ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے ہر آنے والا فتنہ اتنا شدید ہوگا انسان سمجھیں گے ہم ان سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، بس یہ فتنہ ہمیں لپیٹ کے لے جائے گا، اللہ انہیں بچا لے گا، لیکن جو بعد میں آنے والا ہے وہ پہلے سے زیادہ شدید ہوگا، پہلے کی حقیقت حیثیت بلا دے گا جو بعد میں آنے والا۔ آج جس قسم کی زندگی ہم جی رہے ہیں، اگر 100% نہیں تو بہت حد تک ہم فتنوں کی زندگی جی رہے ہیں، آزمائشوں اور پریشانیوں کی زندگی۔ کقطع اللیل المظلم، علم بہت زیادہ ہونے کے باوجود جہالت علم پر غالب ہے، معلومات کے ذرائع بہت ہونے کے باوجود ہمارے پاس علم کی وہ مضبوط اور پختہ بنیادیں نہیں ہیں جو انسان کو اللہ کی بندگی پہ کھڑا کرتی ہیں، نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری پہ کھڑا کرتی ہیں۔ جہالت، بے راہ روی، فحاشی اور عریانی، فکری کجروی، عقیدے کی خرابیاں، عمل کی بربادیاں، معاشرے کی تباہ کاریاں اتنی شدید ہیں، واللہ آپ پیچھے جا کے وہ صدیوں کی تاریخ ہے آپ کی، شاید اس قسم کے فتنے جو آج امت کو گھیرے ہوئے ہیں ان کا کوئی تصور پہلے موجود نہیں۔